وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ دو باتیں بیان ہو چکی ہیں، تیسری بات بیان کرنے سے پہلے یہ ایک نئی بات سمجھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جب بھی تذکرہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آتا ہے تو درود شریف پڑھنا ہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کا نام نامی آئے زبان سے نکلے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ ضروری ہے، اور لکھتے وقت جب آپ کا نام مبارک لکھا جائے محمد تو اس وقت بھی پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا یہ آداب میں سے ہے۔ بعض لوگ لکھتے وقت صرف سلام لکھ دیتے ہیں اس کو، یا سواد لکھ دیتے ہیں، یہ بزرگوں نے کیا کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ جتنی اب ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں نا روزانہ، جو ہے نا کئی صفحے حدیثیں ہوتی ہیں، ہر حدیث کے ساتھ آپ کا جب نام آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا ہوتا ہے، چاہے ایک صفحے میں 100 مرتبہ کیوں نہ ہے، تو صرف سواد لکھنا یا سلام لکھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور آپ کا نام آئے مجلس میں تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود نہ پڑھنے والے کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے، اور دوسرا وہ جو ممبر والی مشہور حدیث ہے جو 3 بد دعائیں آپ نے کی تھیں، ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ وہ آدمی بھی تباہ ہو جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو یہ آپ پر تو درود پڑھ نہیں ہے، دوسرے کسی پیغمبر کا جب نام آئے تو اس میں اصل ادب یہ ہے کہ یوں کہے، جیسے اب میں نے کہا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے پیغمبر پر بھی اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی صلاۃ والسلام ہو۔ تو دوسرے پیغمبر کے ساتھ بھی اپنے پیغمبر کو کیا کرنا ہے، شریک کر۔ آدم علی نبینا ہمارے پیغمبر پر، وعلیہ الصلاۃ والسلام اور اس پر یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ بہرحال آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، 2 باتیں ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ تیسری بات جو ہے مختصر سی ہے کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا۔ اب تو بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر دودھ پیتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، بڑھتا ہے، اور پھر اس کا قد جو ہے نا بڑا ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے پہلی مرتبہ جب پیدا فرمایا تو ان کا قد کتنا تھا، 60 ہاتھ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد جو ہے نا وہ کم ہوتے رہے یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گئے۔ اب جو ہے نا پیدا ہو رہے ہیں گٹھ مٹھیے پیدا ہو رہے ہیں۔ قوم عاد جو تھی نا ان کے قد بھی بڑے تھے،
اتنے بڑے تو نہیں تھے جتنا آدم علیہ السلام کا تھا، لیکن عام لوگوں سے جو ہے نا کیا تھے، بڑے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ جب ان کو تباہ کیا گیا اور اللہ کا عذاب آیا، آندھی کا، طوفان کا، تو وہ کھیتوں میں ایسے پڑے تھے کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے پڑے ہوئے، اتنا لمبا ان کا قد تھا۔ اور جب وہ جو نوجوان جوانی کو پہنچے نا بھرپور، تو اس وقت پرویز مشرف کی ذرا مکہ بنا کر کے کہتے من اشد منا قوہ، ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقت والا ہے؟ تو اللہ پاک نے وہاں جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا یہ نہیں سمجھتے، غور نہیں کرتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 60 ہاتھ تھا، پھر یہ قد کم ہوتے گئے، اب ہم تک پہنچے ہیں، پتہ نہیں آگے کہاں تک پہنچیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سارے جنتی جو ہے نا ان کا قد آدم علیہ السلام کے کیا ہوگا، برابر ہوگا۔ پھر قد جو ہے نا دوبارہ کیا ہو جائے گا، پورا دنیا میں جتنا بھی تھا جس کا، لیکن جنت میں اللہ پاک سب کو لے کے جائے اور وہاں اس وقت قد پھر ان کا کیا کر دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے اتنا بڑا قد تو برا لگتا ہے، تو برا تب لگتا ہے جب ایک قد ہو، جب ساری ایک جیسے ہوں تو پھر برا نہیں لگتا ہے۔ بہرحال جو اصل آج بات بیان کرنی تھی، یہ تیسری بات مختصر سی ہو گئی تاکہ ترتیب برقرار رہے۔ چوتھی بات جو بیان کرنی تھی وہ حضرت حوا کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب تنہائی، بندہ تنہا ہو تو اس کا دل نہیں لگتا۔ اللہ پاک نے جو ہے نا ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما دی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب سو کر کے اٹھے تو دیکھتے ہیں خوبصورت عورت پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ پیدا کیا اللہ پاک نے بائیں پسلی سے، اور نہ کوئی زخم، نہ کوئی درد، نہ بے ہوش کیا گیا جیسے ڈاکٹر بے ہوش کرتے ہیں، کچھ آدم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، اور بائیں پسلی سے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھا۔ سو کر کے اٹھے تو دیکھا عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں تو کون؟ مجھے اللہ پاک نے تیرے انس کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے مرد اور عورت میں دونوں میں ایک دوسرے کی طرف میلان رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں نے کتاب میں پڑھا، حدیث میں تو نہیں پڑھا، کتاب میں پڑھا ہے، اور کتاب بھی بڑے بزرگوں کی، ایک بزرگ گزرے کراچی کے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، ان کی کتاب میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو حضرت نے کہا نہیں، پہلے نکاح ہوگا اور مہر ادا کرو گے تو اس کے بعد پھر تم مجھے ہاتھ لگا سکتے ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا مہر کیا ہوگا؟ تو حضرت حوا نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، بس ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو تو یہ مہر ہے۔ تو حضرت حوا اس طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت سے، اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے تو ہیں، لیکن پیغمبر تب مانیں گے جب اس پتھر کی چٹان سے آپ ایک ایسی اونٹنی پیدا کر دیں جو گابن ہو، گابن اونٹنی اس پتھر سے پیدا ہو جائے، تو پھر ہم جو ہے نا آپ کو اللہ کا پیغمبر مانیں۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، پیغمبر اللہ پاک کے لاڈلے ہوتے ہیں، دعا مانگی، اللہ پاک نے سب کے سامنے اس پتھر کی چٹان سے جو ہے نا، پتھر کی چٹان پھٹی اور اندر سے صرف اونٹنی نہیں 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو ہے نا پیدا ہو کر کے باہر کھڑی ہو، اور اس نے سب کے سامنے بچہ دیا، بچہ جنم دیا۔
اب یہ کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، یہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں. وہ سب کے سامنے پیدا بھی ہوئی اور سب کے سامنے اس نے بچہ جنم دیا. قرآن نے اس کو کہا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا کی، پیدا فرمائی. تو جس کھیت میں جاتی صفایا کر جاتی، جس حوض میں جاتی وہ پورے حوض کا پانی پی جاتی، لیکن پھر جتنا پانی پیتی دودھ بھی اتنا ہی دیتی. آخر وہ تنگ آ گئے تو پھر باریاں مقرر کر دی. تو اللہ پاک نے دنیا میں یہ دو سلسلے چلائے ہیں. ایک اپنی قدرت کا سلسلہ اللہ پاک نے چلایا ہے، اور ایک اسباب کا سلسلہ اللہ پاک نے چلایا ہے. اسباب تو ہم روز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا سلسلہ بھی چلایا. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر کی چٹان سے بغیر قدرت کے اللہ پاک نے پیدا فرمایا. اور ایک سلسلہ اللہ پاک نے دنیا میں اسباب کا بھی رکھا ہے، ہمیں ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ بھئی اسباب ہے تو ضرور، اسباب میں نے پیدا کیے ہیں، لیکن ان میں اثر یہ بھی میں نے پیدا کیا. میں چاہوں گا تو اسباب اثر کریں گے، اور میں نہیں چاہوں گا تو اسباب کیا کریں گے، اثر. یہ چار باتیں تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تھیں. پانچویں بات آدم علیہ السلام کے بارے میں اگلے ہفتے انشاءاللہ پیروار دن بیان کریں گے. لیکن آج ان چار باتوں سے ایک سبق جو ہے اس کا بیان کرنا بھی بڑا ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے نا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. حضرت حوا کو اللہ نے کس طرح سے پیدا کیا بھائی؟ ٹیڑھی. تو جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تو ان کی ساری تاثیر اب قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ چلتی رہے گی. تو عورت جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. تو حضرت حوا کی جتنی بیٹیاں قیامت تک آئیں گی ان میں وہ ٹیڑھی پسلی والی جو تاثیر ہے، ٹیڑھے پن والی، وہ برقرار رہے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم یہ چاہو گے کہ اس کو بالکل سیدھا کر دیں تو ٹیڑھی پسلی سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اس کا حسن اسی میں ہے، پسلی کا حسن ہی اسی. پسلی تبھی رہتی ہے کہ جب وہ کیا ہو، ٹیڑھی. اگر تم یہ چاہو گے کہ اس ٹیڑھی پسلی کو ہم بالکل 100% تیر کی طرح سیدھا کر دیں تو یہ کیا ہے، ناممکنات میں سے ہے. وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے بندو وہ ٹیڑھی رہے، تم اپنے گھر کو کیا کرو، آباد کرو اور گزارا چلاؤ. کام تمہارا چلتا رہے گا، گھر بار تمہارا آباد رہے گا، کھانا پکا ہوا ملتا رہے گا، بستر صاف ستھرا، مکان صاف ستھرا، کپڑے صاف ستھرے، استری شدہ، یہ سارے ملتے رہیں گے. گزارا کرو. جب میں عورتوں کی برائی بیان کرتا ہوں تو وہ تم گھروں میں جا کے سناتے ہو. جب مولوی صاحب عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جب عورتوں کی میں تعریف کرتا ہوں تو وہ گھروں میں جا کے سناتے رہے. یہ بات بھی گھروں میں جا کے سناتے. تو عورتوں کو بالکل ہم سارے عورتوں والے، بیویوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں. تو عورتوں سے واسطہ ہم سب کا بھائی، یہ آپ چاہے ہم سب کا اپنا تجربہ ہے کہ یہ عورت بالکل اس میں کوئی نقص نہیں رہے گا اور بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی. یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے عورتوں کی کمی کوتاہی اس کو برداشت کرو، گوارا کرو اور نظام چلتا رہے گا. اگر تم کہو کہ بالکل 100% سیدھی ہو جائے گی تو یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ یہ پیدا ہی کس سے ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی. آج مجھے ایک بزرگ کا
ایک بزرگ نے سنایا قول ان کا کہ اللہ پاک نے مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل عقل دیا ہے. عورت کا آدھا عقل ہے اور مرد کیا ہے؟ کامل العقل ہے. اللہ پاک کی اپنی تقسیم ہے. مردوں کو اللہ نے پورا عقل دیا. ایک دفعہ آپ نے عورتوں کو خطاب کیا اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہو, دین کے اعتبار سے بھی مردوں کے مقابلے میں کیا ہو؟ آدھی ہو, ناقص ہو. تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ہمارے عقل اور دین کا کیا نقصان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ گواہی کا تعلق تو سمجھداری کے ساتھ ہے. تو جب دو عورتوں کی مل کر کے گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی سمجھ مرد کے مقابلے میں کیا ہے؟ آدھی. کیا آپ کی جمہوریت میں ووٹ بھی ایسی ووٹ فل ہے نا؟ جتنا ووٹ مرد کا ہے اتنا ہی ووٹ کس کا ہے؟ عورت کا بھی. اللہ کی الٹ ہونا چاہیے. ووٹ بھی ایک گواہی ہے نا بھائی. آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس منصب کا اہل ہے جس کے لیے انتخاب ہو رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں غلط آدمی کو ووٹ بھی مت دو, یہ جھوٹی گواہی کے زمرے میں آئے گا. تو جب ووٹ گواہی ہے تو پھر دو عورتوں کا ووٹ مل کر کے ایک مرد کے کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. بہرحال آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ کہ عورتوں میں مرد کے مقابلے میں سمجھ آدھی ہے, عقل آدھا ہے. اور فرمایا تمہارے دین کا نقصان یہ ہے کہ ہر مہینے تم پر کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ تم نماز روزہ نہیں کر سکتی. مرد ان دنوں میں بھی نمازیں پڑھتا ہے, روزے بھی کیا کرتا ہے. یہ تمہارے دین کا کیا ہے؟ نقصان. اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ناقص عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے, لیکن بڑے بڑے عقل مند اور ہوشیار مردوں کی عقل کو ایسے اچک لے جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. انہیں ایسے داؤ میں پھنسا دیتی ہے, وہ قابو میں آ جاتے ہیں, ہل جل ہی نہیں سکتے. تو بہرحال عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری جو وصیت ہے نا خیر کی, اس کو قبول کرو. عورتوں کے ساتھ اس سلوک سے پیش آئے. ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, بالکل اس کا ٹیڑھا پن ختم ہو جائے. یہ ناممکنات میں سے اپنا گزارا چلاؤ تو انشاءاللہ یہ ٹیڑھی رہے گی اور گزارا چلتا رہے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ بھائی عورت کی جو قربانی ہے نا, ہم سب کا یہ تجربہ ہے. اب کوئی عورت رکھو تم گھر میں, 40,000 اس کو تنخواہ دو, وہ تمہارے کپڑے بھی استری کرے اور جو ہے نا تمہارا گھر بھی صاف کرے اور کھانا بھی تمہیں اچھے طریقے سے پکا کر کے دے. ایسا ممکن ہے؟ ایک اجنبی عورت ہے, اس سے کام لینا اور اتنا کام لینا یہ ناممکنات میں سے. تو یہ اتنی بڑی خدمت عورت کر رہی ہے. قرآن پاک کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اللہ پاک نے بیوی کو بنایا اس لیے کہ تم گھر جاؤ تو تمہیں راحت اور آرام جو ہے نا کیا ہو؟ نصیب ہو. تو یہ آخری بات عورتوں کو جا کے سنا دینا کہ آج مولوی صاحب نے تمہاری بڑی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے. باقی پانچویں بات جو آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ, اور چھٹی بات وہ انشاءاللہ یہ آیات کا بیان آ رہا ہے ترتیب کے ساتھ, وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو پیر والے دن جو ہے نا بیان کریں انشاءاللہ. آخر میں جو ہے نا آج یوسف صاحب بھی ہیں, مسئلہ 2 مسئلے ہم آپ کی ادب موجودگی میں بیان کیے ہیں. آج کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ امید ہو اور گمان غالب ہو کہ انشاءاللہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھوں گا, اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وتروں کی نماز, تہجد کی نماز پڑھنے کی, آج کسی نے مسئلہ پوچھا ہے مجھ سے, وتروں کی نماز تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہونی چاہیے, لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, صرف مستحب اور کیا ہے؟ افضل ہے.
اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد فوراً وطر پڑھ لیتا اور بغم ہو کے سوتا ہے کہ پتہ نہیں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، اور پھر تہجد کے لیے اتفاقاً آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہ اٹھ کر کے تہجد کیا کر سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے۔ اور عام نماز میں بھی، عشاء کی نماز میں بھی اگر وطر متصل پڑھے تو وطروں کے بعد بھی نفل پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ وطر رات کی نماز کی آخری نماز ہونی چاہیے، پہلے نوافل پڑھے اور آخر میں کیا کر دے؟ وطر پڑھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔